بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بہار اردو کا چوتھا حصہ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق عید اور خلیفہ۔ رات کا وقت تھا، دوسرے دن عید ہونے والی تھی۔ دارالخلافہ دمشق کے مسلمان باشندوں کے گھروں میں مہینوں سے عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کوئی نفیس لباس کی تیاری میں لگا ہے، کوئی عمدہ ٹوپی، جوتا وغیرہ خرید رہا ہے، مگر خلیفہ اسلام امیر المومنین کے گھر میں عید کی مسرت کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ پیسہ ہی پاس نہ تھا۔ جس سے عید کا چہل پہل کا سامان کیا جا سکتا۔ آپ کے صاحبزادے اپنی والدہ فاطمہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، اماں جان کل عید ہے۔ تمام لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہیں۔ کیا کل عید کے دن ہم ان پرانے کپڑوں ہی میں عیدگاہ دوغانہ ادا کرنے جائیں گے؟ ہم کو تو شرم آئے گی۔ لوگ کہیں گے، خلیفہ کے بچے اور یہ کپڑے جن میں 70 پیوند ہیں۔ ماں نے بچوں کو گلے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، عزیز از جان کل حضور امیر المومنین کے ساتھ جا کر عیدگاہ دوغانہ پڑھ آنا۔ بچوں نے کہا، امی جان یہی تو غم ہے کہ جب ہم عیدگاہ جا رہے ہوں گے، جعفر، عباس، خالد وغیرہ بہترین لباس پہنے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم پیمند لگے میلے کپڑے پہنے ہوں گے تو ہماری آنکھیں شرم سے نیچی ہوں گی۔ لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین کے صاحبزادے اور یہ پرانے کپڑے۔ نہیں امی جان، ہم تو اس حالت میں عیدگاہ نہ جائیں گے۔ بچے رو رہے تھے اور ماں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لے آئے۔ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا، امیر المومنین کل عید کا دن ہے اور آپ کے یہ لخت جگر اب تک نئے کپڑوں سے محروم ہیں۔ لوگ کل انہیں اس حال میں دیکھ کر کیا خیال کریں گے؟ خلیفہ نے جواب دیا، فاطمہ، خلافت کا خزانہ ریا کی امانت ہے۔ میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ رہی میری تنخواہ، سو وہ اتنی قلیل ہے کہ عذر اوقات کے لیے بھی کافی نہیں، یعنی وقت گزارنے کے لیے بھی کافی نہیں۔ پھر بتاؤ عید کے نئے کپڑے کہاں سے بنے؟ بیگم نے کہا، اچھا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 1 ماہ کی
پیش کی تنخواہ بیت المال سے لے لی جائے، 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بیت المال سے لے لی جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا تم 1 ماہ تک میری زندگی کا بھروسہ رکھتی ہو؟ جب ایک لمحہ کے لیے انسانی زندگی کا اعتبار نہیں تو پھر میں کس بھروسے پر یہ رقم قرض لے لوں؟ فاطمہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرے دن جب دمشق کے کوچہ و بازار عید کی مسرتوں سے معمور تھے تو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مکان اداس نظر آ رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام اور مجتہد گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک عیسائی نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا خدا کوئی چیز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی سے فرمایا، میں تجھ سے اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ گفتگو کے لیے دن اور جگہ طے پا گئی۔ دفاعاً سے عیسائی اس جگہ پہلے پہنچ گیا اور امام صاحب کے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام صاحب پہنچے تو عیسائی نے دریافت کیا، آپ کے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا، میں راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے لگا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ عیسائی نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت اپنے آپ ہی زمین پر گر گیا اور بغیر آرا چلائے ہوئے اس میں سے تختے الگ ہو گئے۔ پھر بغیر کسی بڑھئی کے وہ تختے خود ہی آپس میں مل کر کشتی بن گئے اور وہ کشتی بغیر کسی ملح کے دریا میں چلنے لگی۔ عیسائی نے جھنجھلا کر امام صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر کاٹے درخت گر جائے اور بغیر آرا چلائے تختہ بن جائے اور بڑھئی کے بغیر کشتی تیار ہو جائے اور ملحہ کے بغیر دریا میں چلنے بھی لگے؟ امام صاحب نے ہنس کر فرمایا، بس تمہاری گفتگو یہیں پر ختم ہو گئی۔ جب ایک کشتی بغیر ملح کے نہیں چل سکتی تو آسمان اور زمینوں کا اتنا بڑا کارخانہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور وہی چلانے والا خدا ہے۔ میرے پروردگار کا کرم ہے، اس نے مجھے فتح و نصرت دلائی اور تجھ کو شکست و ہزیمت۔ امام صاحب کی اس دلیل پر عیسائی شرمندہ ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔